गुल प्लाजा में आग लगना एक ऐसी अलमनाक फायर ट्रेजेडी है जिसने हजारों दुकानदारों और उनके खानदानों की जिंदगियों को चंद घंटों में बदल कर रख दिया और एक बार फिर साबित हो गया कि कराची सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से लावारिस है। कहाँ है मेयर कराची? कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोल के बुटो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। मार्केट में आग फैलाने का हर सामान मौजूद था। अगर नहीं था तो आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। सबसे पहले ये उज़्र दिया गया कि अरे भाई एम.ए. जिन्ना रोड पर तो खुदाई और ट्रैफिक जैम के बाइस फायर फाइटिंग और रेस्क्यू में ताख़ीर हुई। मगर ये दुनिया को कैसे बताएं कि एम.ए. जिन्ना रोड हो या कराची की कोई भी काबिल ज़िक्र सड़क हो, वो खुदाई और गढ़ों से भरी पड़ी हुई है। वहाँ चंद मिनट का सफ़र घंटों में ही तय होता है। ये कराची के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। हर बार सिंध हुकूमत के वज़रा और जिम्मेदार महज तसल्लियाँ देते हैं और फिर कोई नया सानिहा हो जाता है। चंद दिन शोर मचता है, कमेटीज बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, सिफारिशात आती हैं। वक्त गुजरने के बाद सब कुछ फाइल्स में दफन हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, चीफ मिनिस्टर हाउस में इन फाइलों का ढेर जमा है। ये मंजर देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई तो मिल जाए। ये सानिहा दरअसल हुकूमत सिंध के उस सरकारी सिस्टम की मुजरिमाना गफलत के खिलाफ फर्द जुर्म है जो कागजों में तो तमाम तामीराती कवानीन रखता है, मगर हकीकत में करोड़ों अरबों रुपए लेके सब काम होने दिया जाता है। कोई फायर का इंतजाम नहीं था, कोई एग्जिट का इंतजाम नहीं था। 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा, कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं था। पूरी रात इन्होंने फोम नहीं डाला, सुबह दूसरे दिन फोम इनके पास आई है। हाइड्रेंट का प्रेशर नहीं था, ना कोई इक्विपमेंट था कि मास्क लगा के किसी के साथ अंदर जा सकें, दीवार तोड़ दें, दरवाजे तोड़ दें ताकि लोग जो निकल सके वो निकलें। ऐसी कोई चीज नहीं थी। बस हम खड़े हुए नीचे से पानी मार रहे थे। जो फायर फाइटर्स है वो तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। कौन सी सड़क ऐसी है जिस पे गाड़ी स्मूथ चलेगी, तेजी से और पहुंच जाएगी? ये मेरा आपसे दावा है कि 100 मीटर आप कराची किसी सड़क पे नहीं जा सकते। 5 साल से माशाल्लाह से ग्रीन लाइन बन रही है, उसका कोई काम भी नहीं हुआ है, बस वो ब्लॉक करा हुआ है। तमाम बिल्डिंग्स, तमाम इस तरह के जो शॉपिंग एरियाज हैं, ये सारे टिकिंग बॉम्ब्स हैं। गटर में गिर के 100 लोग मर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के दौरान। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। 18 साल के अंदर अब मुझे और सबूत की जरूरत नहीं है इनकी नाअहली की। इनकी बेइसी जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे। फील्ड मार्शल साहब निकाले हल तो निकल सकता है भाई, वैसे तो अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। फील्ड मार्शल साहब अगर मोदी को जंग हरा सकते हैं तो फील्ड मार्शल साहब से उम्मीद तो इस कौम को है ना। हमारे लावारिस कराची की बेचारगी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुई है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैपिटल के ऐन क़ल्ब में वाक़े गुल प्लाजा में भड़कने वाली आग पर 36 घंटे के बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। हफ्ते की रात तकरीबन 10:30 बजे लगने वाली आग में कम से कम 21 लोगों के झुलस कर मरने की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें एक बहादुर फायर फाइटर भी शामिल है। सरकारी ज़राए का कहना है कि मरने वालों की तादाद 51 तक हो सकती है। अब तक दर्जनों जख्मियों को हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। सोशल मीडिया और लाइव रिपोर्ट्स में नज़र आने वाले मनाजिर क़यामत सुग़रा से कम नहीं, जिनमें देखा जा सकता है कि लोग मदद के लिए चीखते रहे, जान बचाने की दुहाइयाँ देते रहे, मगर आग अपनी वहशत के साथ ऊपरी मंजिलों की जानिब बढ़ती रही। मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोल के बुटो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। ये मंजर देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई तो मिल जाए। वो गया 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 वो गया गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जितना हो सका उतना करो, लेकिन यार इब्तदाई घंटों में ही पता चल गया था कि यह आग बड़ी तबाही की तरफ फैल रही है, क्योंकि गुल प्लाजा में कराची की दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरह से कोई हिफाजती इंतजामात हैं, न फायर एग्जिट हैं,
نہ وہاں پہ کوئی فائر ایکسٹنگوشرز ہیں اور کسی بھی طرح کی سرکاری نگرانی کے انتظام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ناقص وینٹیلیشن اور بند سٹرکچر کی وجہ سے آگ پورے گل پلازا میں پھیل گئی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ سانس لینا ناممکن تھا۔ السلام علیکم، میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں گل پلازا میں، بہت خطرناک قسم کی آگ لگی، میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے کو معاف کر دینا۔ یا اللہ، ارے دروازہ توڑو، علی میں باہر آ گئے، اندر آ گئے، کھڑکی توڑنی پڑے گی، علی بھائی یہاں پہ آ گئے۔ متاثرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر امدادی کام 2 گھنٹے تاخیر سے نہیں شروع ہوتا تو شاید ہلاکتیں کم ہوتی، کئی قیمتی جانیں بچ جاتی اور 1200 دکانداروں کے اربوں روپوں کے اثاثوں کا مکمل نقصان نہ ہوتا۔ افسوس در افسوس حکومتی عذر پیش کرنے میں بھی کمی نہیں۔ سب سے پہلے یہ عذر دیا گیا کہ ارے بھائی ایم اے جناح روڈ پر تو کھدائی اور ٹریفک جیم کے باعث فائر فائٹنگ اور ریسکیو میں تاخیر ہوئی، مگر یہ دنیا کو کیسے بتائیں کہ ایم اے جناح روڈ ہو یا کراچی کی کوئی بھی قابل ذکر سڑک ہو، وہ کھدائی اور گڑھوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ وہاں چند منٹ کا سفر گھنٹوں میں ہی طے ہوتا ہے۔ یہ کراچی کے لیے ایک نارمل چیز ہے۔ یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں تو کس کی تھی؟ بہرحال جو کچھ جل کر راکھ ہوا وہ صرف 3 منزلہ عمارت یا 1200 دکانیں نہیں، اربوں روپے کا مال نہیں، بلکہ ہزاروں خاندانوں کی امیدیں، عمر بھر کی جوڑی ہوئی جمع پونجی، جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کراچی سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے لاوارث ہے۔ گل پلازا میں آگ لگنا ایک ایسی المناک فائر ٹریجڈی ہے جس نے ہزاروں دکانداروں اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں کو چند گھنٹوں میں بدل کر رکھ دیا، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ کراچی میں اچانک آنے والی ہر تباہی برسوں کی اندھادھند سرکاری کرپشن، ناقابل یقین نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ کی شدت محض ایک حادثاتی اتفاق نہیں، بلکہ کپڑوں، کمبل، قالین، پرفیومز اور پلاسٹک آئٹم سے بھری اس مارکیٹ میں آگ پھیلانے کا ہر سامان موجود تھا۔ اگر نہیں تھا تو آگ بجھانے کے لیے فائر سسٹم نہیں تھا، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھے، فائر ایکسٹنگوشرز نہیں تھے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران گل پلازا کے باہر دل ہلا دینے والی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا، کوئی اپنی جلتی ہوئی دکان کو دیکھ کر سسکتا رہا، ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیوں ہوا اور اس کو فوری طور پر روکا کیوں نہیں جا سکا؟ نقطہ کے نمائندے خصوصی احمد رحمان خان نے گل پلازا کی تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ گل پلازا کا وہ مقام ہے جہاں پر عموماً آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے ایم اے جناح روڈ سے دیکھا ہوگا سوٹ کیس کی دکانیں ہوا کرتی تھی، تو یہ وہ گراؤنڈ فلور پر جو ہے وہ دکانیں ہیں ساری۔ یہاں سے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹے ہاتھ کی جانب یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے جہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے گل پلازا کا۔ یہ گل پلازا کا مرکزی دروازہ، اب آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا یہ گل پلازا شاپنگ مال، یہاں پہ لکھا ہوا کرتا تھا لائٹوں سے۔ اب سب جل چکا ہے، صرف دھواں جو ہے وہ یہاں سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آگے کی جانب اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ، آگے بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ یہ ایک حصہ ہے گل پلازا کا جو گرا ہے، گراؤنڈ پلس 3 کا اسٹرکچر ہے، میزنائن فلور اور فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تینوں کا حال جو ہے وہ بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 1021 دکانوں کی اجازت جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر 1200 کے قریب جو ہے وہ دکانیں قائم کر دی گئیں۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور ٹیمز جو ہیں وہ اب اندر داخل ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جانب سے ہے کیونکہ اسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ ہر طرف سے ریسکیو آپریشن نہیں کیا جا سکتا، ہر طرف سے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ کیا ہوا؟ کل یہی موجود تھے، 10:15 بجے جو ہے نا زینے سے دھواں اٹھا، جیسے دھواں اٹھا میں میرے بھتیجے کو میں لینے کے لیے گیا، میں نے کہا یار چلو اپن نکلتے ہیں، تو اس نے بولا کہ چاچا آگ لگ گئی ہے، تو 10:15 بجے کا ٹائم تھا، 10:30 بجے آنن فانن ہو گئی، پوری مارکیٹ میں دھواں بھر گئے، میرے 2 بندے بھی اندر میں موجود ہیں۔ تو فائر بریگیڈ کہتے ہیں بہت دیر سے آئی کیونکہ آپ تو موجود، تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد آئی، ایک گاڑی بھی نہیں آئی تھی ان کی۔ گاڑی بھی نہیں۔ کون کون اندر ہے آپ کا؟ ہمارے 2 اپنے پڑوسی ہے، وہ اندر ہے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہاں ان لوگ کی دکان تھی، پلیٹوں کی دکان تھی۔ تو کوئی آخری بات کوئی ہوئی ان سے، رابطہ کوئی ہوا تھا؟ نہیں، کچھ رابطہ نہیں ہوا ہے ان سے۔ اس کے ابا بھی ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہوئے، 3 دن ہو گیا ابا یہاں پہ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں جی، یہ اب ہم آپ کو جو ہے وہ گل پلازا کی بیک سائڈ پہ لائیں۔ گل پلازا کی بیک سائڈ پہ یہ ملبہ اٹھانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے،
यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दूसरे अंदाज से किया जा रहा है, यानी कि हैवी मशीनरी के जरिए कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो एक एंट्री पॉइंट जो है वो बेसिकली बनाया जा रहा है और लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है। मेरे कज़न है, उनकी दुकान थी अंदर बेडशीट के, तो बाप बेटा तो दोनों ही, वो दोनों बाहर नहीं निकल सके। जब वो निकलने लगे धुआं इतना फैल गया कि उनको नजर नहीं आया कुछ भी। डीसी ऑफिस में एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना दी गई है और ये डेस्क जो है वो उन लोगों का रिकॉर्ड जमा कर रही है जो लोग मिसिंग हैं। आप ये देखें बाकायदा, मैं कैमरामैन मसरूर को बोलूँगा करीब आएँ, ये देखें जी, इसमें बाकायदा ये मिसिंग रिपोर्ट किया जा रहा है। ये देखें अब तक 75 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 75 लोगों की अब तक मिसिंग जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है कि 75 लोग ही थे यहाँ पर, हो सकता है ये तादाद कहीं ज़्यादा हो। एक और सानिया गुल प्लाजा कराची, अभी सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री को नहीं भूला था। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में लगने वाली आग, उसमें जलकर मरने वाले 250 से ज़ायद अफराद को नहीं भूला था, और अब एक और सानिया कराची में जो है वो हो गया। अफसोसनाक बात यह है कि गुल प्लाजा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ना मार्केट की इंतजामिया ने होश के नाखून लिए और ना ही सिंध हुकूमत और उसके मुताल्लिका इदारे जागे। इससे पहले गुल प्लाजा 2016 और 2008 में भी जल चुका है। 2016 में तकरीबन 25 दुकानें जलकर राख हुई थी। अब एक बार फिर गुल प्लाजा में आग लगने के बाद ये सवाल पहले से ज्यादा तल्ख हो गया है कि कराची में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी दफातर में आग लगने के वाकयात मामूल का अमल क्यों बन गए हैं। जी हाँ, कराची में ये मामूल है। केएमसी के अपने नंबर्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में कराची में मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में आग लगने के 1515 वाकयात हुए हैं, जबकि इसी अरसे में 1952 रेजिडेंशियल और 1203 फैक्ट्रीज में आग लगी। एक आम ख्याल यह है कि कराची में आग लगने के कई वाकयात रोके जा सकते थे अगर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फायर डिपार्टमेंट और दूसरे सरकारी इदारे इन इमारतों में मौजूद जो हिफाजती कवानीन, सेफ्टी के इंतजामात, जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, उसको देख लेते कि वहाँ पर हैं या नहीं। तकरीबन 2 साल पहले कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के आरजे मॉल में भी आपको याद होगा आग लगी थी। इसमें 11 अफराद झुलस कर मर गए थे। इस शॉपिंग मॉल यानी आरजे मॉल में भी हिफाजती इंतजामात पर सवालात उठे थे। हुकूमत सिंध को जगाया गया था, हुकूमत सिंध के इदारों को जगाया गया था, नोटिस लिए गए थे, फिर एक तवील खामोशी हो गई। अहम सवाल ये भी है कि अगर ये इमारतें क्लियर हैं तो क्लियरेंस किसने दी। हर बार सिंध हुकूमत के वज़रा और जिम्मेदार महज तसल्लियाँ देते हैं और फिर कोई नया सानिहा हो जाता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जहाँ भी है उसकी क्या कंडीशन है, उस पर क्या खर्चे ये करते रहे मेंटेनेंस के, तो पता चले और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। हमारा जो सिविल डिफेंस का महकमा है उसको भी एक्टिवेट करना है। मैं खुद इधर बैठ के आपको बता रहा हूँ कि इधर भी फॉल्ट है, नहीं तो जहाँ पे भी पब्लिक जगह होती है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, होना चाहिए। ये सब कोताहियां हैं सिविल डिफेंस वगैरह की जो कि हमने पूरी करनी है। फायर ब्रिगेड खराब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पॉन्स बहुत स्लो था। हम आज बैठ के फैसला करें कि हाँ जो खामियां होनी थी वो हो गई, आज आगे बढ़ने का क्या तरीका है। मैं तो ये कह रहा हूँ आज कराची शहर में जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी सनतें हैं, जितनी भी दफातर हैं, आज हम फैसला कर लें कि उसकी जो बिल्डिंग की क्वालिटी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर की वाइबिलिटी को चेक करने की जरूरत है और जो फायर सेफ्टी के हवाले से उन तमाम चीजों को चेक करने की जरूरत है। इश्यूज हैं और इसी वजह से अभी आके ही हमने इसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया है कि मजीद गाड़ियां भी मंगवाएं, इक्विपमेंट्स भी, स्नॉर्कल्स भी। एक कराची में आग लगने के वाकयात को अक्सर शॉर्ट सर्किट और फायर सेफ्टी सिस्टम न होने का नतीजा कहा जाता है और इंक्वायरीज के बाद ये साबित होता है कि इमारतों में ना फायर अलार्म्स थे, ना इमरजेंसी एग्जिस्ट थे। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए रास्तों की तंगी का जवाब भी सामने आता है। फायर ब्रिगेड्स कहते हैं रास्ता ही नहीं, अंदर कैसे जाएं। ये मामूल की बात, चंद दिन शोर मचता है, कमेटीज बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, सिफारिशात आती हैं, वक्त गुजरने के बाद सब कुछ फाइल्स में दफन हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, चीफ मिनिस्टर हाउस में इन फाइलों का ढेर जमा है और गवर्नेंस की नाकामी को इसके बाद भुला दिया जाता है। हर वाक़े के बाद सिंध हुकूमत हार झाड़ती है और आगे बढ़ जाती है। आपको याद दिलाते चले कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये 18वां साल है। ये सब कुछ उस 18 साल के बाद हो रहा है जिसमें मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कल एक बार फिर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने बज़ाहिर गवर्नेंस की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। इस शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है
उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊँगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजाम बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर भाग होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें। इत्तफाक की बात है, पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने सिंध में गवर्नेंस, अवामी खिदमात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों में हुकूमत की कामयाबियों को उजागर किया था। काश ये काम कराची में किया जाता, सिंध में किया जाता, ये प्रेजेंटेशन कराची वालों के सामने होती, सिंध वालों के सामने होती, तो पता चलता कि वो आपको बताते कि क्या हुआ है 18 साल में। कोई माने या ना माने, ये हकीकत है कि गुल प्लाजा में आग के शोले, बरसों की करप्शन, गैर कानूनी तामीरात, जाली क्लियरेंस और रियासती बेहिसी की मजमूई तस्वीर है। ये सानहा दरअसल हुकूमत सिंध के उस सरकारी सिस्टम की मुजरिमाना गफलत के खिलाफ फर्द जुर्म है, जो कागजों में तो तमाम तामीराती कवानीन रखता है, मगर हकीकत में करोड़ों अरबों रुपए लेके सब काम होने दिया जाता है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग एक बार फिर पूरे निज़ाम को बेनकाब कर रही है, मगर साथ ही ये सवाल भी उठ गया है कि कराची की बड़ी बड़ी मार्केट्स, कराची की बड़े बड़े ऑफिसेज और ये तमाम इस तरह की इमारतें जहाँ पर इससे पहले आग लग चुकी है, क्या वो मुसलसल टाइम बॉम्ब्स बने रहेंगे? इस मौजू पर बात करते हैं, और इसके लिए हमने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मिफ्ता भाई, ये बताइए कि आप खुद गए आप ये गुल प्लाजा में, और आपने बड़ी एक बहुत अच्छी आपने एक पोस्ट की, बहुत तफसील से आपने बताया कि जो वहाँ के हालात थे, मतलब ये हादसा 2 बार पहले हो चुका था, तीसरी बार होना ही था जो आपने वहाँ पे हालात देखे, और शायद आपको भी हैरानगी नहीं हुई कि एक बार फिर गुल प्लाजा में इस तरह की आग हुई। ये एक अलग बात है कि इस बार पूरा गुल प्लाजा ही जल के राख हो गया। जी कामरान भाई, देखें आप इसको देखें कि आपने जो बताया कि 1550 आग लग चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ट्विटर पे आया था कि 2015 से 2022 के 7 सालों में 60 शॉपिंग मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में लगा। आपने बताया एक गुलिस्तान जौहर के ऊपर जो आग थी आरजे में। कुछ अरसे पहले मैं गया था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, पहली जो एक तो मेन उस पे है, लेकिन दूसरी जो रीगल चौक के पास है उधर, उस पे आग लग गई थी। वहां पे अरबों को रुपए का नुकसान हुआ था। कल भी जो आग लगी, देखें कोई एक सीढ़ी थी अनऑब्स्ट्रक्टेड, वो जब नीचे ग्राउंड फ्लोर में आग लगी तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर से लोग नहीं आ सकते थे, लाइट चले गई। जितनी जो ऊपर की मंजिल थी उस पे सब में ग्रिल लगी हुई थी, कुछ जगह तो सीमेंट से ब्लॉक करा हुआ था, तो क्योंकि इनको चोरी वगैरह का डर है कि ऊपर से कोई आ नहीं जाए, तो वो सीमेंट की जो और जो दीवारें बना चुनी हुई थी या ग्रिल लगी हुई थी, वो 2 घंटे तक, एक खुली 2 घंटे बाद तोड़ी गई, वो भी 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद खोली गई फर्स्ट फ्लोर से। सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का तो आप छोड़ दें। उसके बाद 2 घंटे तक वहां पे कोई फायर हाइड्रेंट, फायर टेंडर कुछ नहीं आया। बीच का जो रास्ता है वो 5 साल से माशाल्लाह से ग्रीन लाइन बन रही है, उसका कोई मतलब काम भी नहीं हुआ है, बस वो ब्लॉक करा हुआ है, तो सिंगल वे दोनों तरफ हो गया। हालांकि ये सैटरडे की रात को 10:30 बजे की बात है, तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती है मोहम्मद अली जिन्ना रोड पे। और गुल मार्केट तो देखें, कराची में शायद ऐसा कोई घर हो जिसके यहाँ गुल मार्केट से क्रॉकरी नहीं आई हुई हो, जिसके घर वाले कभी ना कभी गुल मार्केट पे जाके बच्चों के जहेज की चीज़ें, दीगर चीज़ें लेकर ना आए हों। और वहाँ पे आग लगी, कोई फायर का इंतज़ाम नहीं था, कोई एग्जिट का इंतज़ाम नहीं था किसी बिल्डिंग के अंदर। अभी भी वहाँ पे एमए जिन्ना रोड पे कोई फायर एग्जिट नहीं है। जो बिल्डिंग के बाहर एक लोहे की सीढ़ी होती है कि जिसके नीचे ऊपर की मंजिल के लोग आ जाएं। मैं एक दुकानदार से मिला, बुरहानुद्दीन नाम था उनका, उनकी तमाम जमा पूंजी उधर जल के रुक गई।
ایک اور لڑکے سے ملا جو ادھر کام کرتا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ سامنے کی دکان میں اقبال بھائی ہیں، وہ نکلے، ان کے 2 لڑکے نہیں نکل سکے. وہ بتا رہے تھے کہ کتنے ان کے ساتھ والدین تھے، ان کے ساتھ بچے تھے جو کہ رہ گئے، وہ بیچارہ نکل کے آ گیا لیکن باقی لوگ مر گئے. کوئی اکوپمنٹ ایسا نہیں تھا. پوری رات انہوں نے فوم نہیں ڈالا، صبح دوسرے دن فوم ان کے پاس آئی ہے. تو پانی سے چلاتے رہے. پانی وہاں پہ ہائیڈرنٹ کا پریشر نہیں تھا ان کا، تو پریشر تک روڈ سے دور سے جا رہے تھے تو جہاں پہنچ نہیں رہا تھا. پانی جب رک جاتا تھا پھر آگ بڑھ جاتی تھی. جو آپ کوئی ایسا اکوپمنٹ کرتے ہیں یا اندر جاتے ہیں کچھ ماسک پہن کے، فائر فائٹر ایک نے اپنی شہادت دی ہے، جان دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیملی کو صبر جمیل دے اور اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا پڑے. تو وہ بہادر لوگ تھے، لیکن نہ کوئی اکوپمنٹ تھا کہ ماسک لگا کے کوئی کسی کے ساتھ اندر جا سکیں وہاں پہ، وہ یا کوئی دیوار توڑ دیں، دروازے توڑ دیں تاکہ لوگ جو نکل سکے وہ نکلیں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بس ہم کھڑے ہوئے نیچے سے پانی مار رہے تھے. ہم اسی طرح کر رہے تھے. آج سے 300 سال پہلے بھی آگ اسی طرح بجھتی تھی، آج بھی اس طرح بجھتی ہے. جتنی آپ آگ مار رہے ہیں، نہ آپ نے کوئی آکسیجن روکنے کی کوشش کری، کوئی ایسا کیمیکل ڈالا، کوئی فوم ڈالا. مطلب سیریسلی اٹ واز لائک کہ بس جل گئی تو جل گئی، ٹھیک ہے. ایک دو فائر ٹینڈر ایسا رسپانس تھا گورنمنٹ کا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جہاں پر اس بات کا بھی اہتمام نہ کیا جائے کہ کوئی اندر جا کے اس قسم کی تمام بلڈنگز میں یہ بھی دیکھے کہ یہاں فائر ایکسٹنگوشر بھی ہے، یا کوئی فائر ایگزٹ بھی ہے، یا کوئی فائر فائٹنگ کا کوئی نظام بھی ہے. ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی فائر کا کوئی تعلق ہو جائے تو پوری گورنمنٹ وہاں کے لیے، ان کے لیے ریگولیشنز ہوتے ہیں، اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں دبئی میں، یو اے ای میں گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا ضروری ہے. تو یہ تو اس قسم کی چیزوں کے لیے تو حکومت نے کھلی چھٹی دی ہے، اور ایسے فری میں نہیں چھٹی دی ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کا انتظام نہ کریں اپنے بلڈنگ میں تو وہ آپ سے بلڈنگ کنٹرول والے پیسے لیتے ہیں اس بات کے کہ آپ نہ کریں. سر پہلے یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی جی، پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ نہیں، اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر لو. اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کام کرتی ہے، یہ میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، جی جی، پاکستان بھر میں رہنے والوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا کام کرتی ہے، ان کا کیا کام ہے، کدھر سے کس طرح پرمٹ ملتی ہے. تو ایک تو اس کو تو چھوڑ دیں. چلے آگ لگ گئی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے تو آج بھی، مطلب میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ گلشن معمار میں ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی. اس 11 جنوری کو اور 13 یا 14 جنوری کو بلڈنگ کنٹرول والوں نے اپروول دے دیا، NOC دے دیا کہ الیکٹرک وہاں پہ میٹر لگا سکتی ہے. مطلب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ریالٹی سے، وہ تو جو بھی ہے. لیکن آپ آئیں کہ یہ آگ لگ گئی، وہاں پہ لوگ، پاکستانی لوگ، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد جل کے مر رہے ہیں، اور آپ 2 گھنٹے تک فائر بریگیڈ نہیں پہنچا. آپ پولیس ادھر نہیں پہنچی کہ طالبان طرف سے کارڈن آف کر دے ٹریفک کو تاکہ فائر بریگیڈ. جب فائر بریگیڈ پہنچا تو اس کے پاس بھی پانی تھا، اس کے بعد فوم نہیں تھا. آج کل تو فائر فائٹنگ کے لیے بہت زبردست انتظامات ہیں، بہت ہی افیکٹو رسپانس ہوتا ہے. آگ لگتی ہے مگر اس پہ کنٹرول کتنی کوئکلی ہوتا ہے. سر دیکھیں نا، کوئی نہیں پہنچا. وہ بلڈنگ کے اندر سوراخ کرنے کے، بلڈنگ کے اندر ڈرل کرنے کے، گرلیں کاٹنے کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ اکوپمنٹ کریں اور لوگوں کو تو نکالنے. چلو جو جل گیا سو جل گیا. اربوں روپے کی ادھر جائیداد جلی ہے لوگوں کی. میں نے کل بھی جب تھوڑی سی ادھر بات چیت کی تھی، اور میں آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتا ہوں، اور ہم تو صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کے علاوہ اداروں جو ہے اس کا اس چیز کا یہ نوٹس لینا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ آج مسلم لیگ کے وزراؤں نے اسپین میں حادثے کے اوپر تعزیت کا پیغام ضرور ٹویٹر پہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو کراچی کی اس حادثے کی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. ایک زمانے میں کراچی کے لیے کچھ MQM آواز اٹھاتی تھی، اب صرف اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں. خیر کراچی والوں نے بھی ان کو ووٹ دینا چھوڑ دیا ہے، وہ آپس میں ان کی لڑائی میں مسئلے ہیں. وہ کوئی حاضر تشریف نہیں لائے تھے، شاید گورنر صاحب آئے تھے. سندھ حکومت کے نمائندان بھی کوئی اب وقت ان کو نہیں ملا ہے کہ وہ تشریف لا سکیں. لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، جن کے پیسے ضائع ہو گئے، جن کی پونجی جو پیسہ جوڑ کے کیا تھا، ان کو معاوضہ دیا جائے. اور میری گزارش یہ ہے کہ زبیر موتی والا یا دیگر بزنس مین چیمبر کے، فیڈریشن کے، جو مارکیٹوں کے صدور ہوتے ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا جائے، کیونکہ عوام کو ان کے اوپر بہرحال ٹرسٹ ہے.
اور یہ ایک منصفانہ بات کریں گے کہ کس کے کتنا نقصان ہوا وہ بھی پورا کرنا چاہیے. مگر یہ بڑا کام ہے بھائی، وہ تو یہ تو پکی بات ہے کہ اب پورا جو یہ گل پلازا ہے اٹ ہیز ٹو بی ریمووڈ. یہ اس میں کچھ نہیں بچا ہے، اب کچھ نہیں ہے. یہ ابھی چیف منسٹر نے بھی بتایا کہ جی کہ اب اس میں کچھ نہیں ہے، اس کو پورا جو ہے بالکل ریموو کرنا ہے اور سرے سے جو ہے دوبارہ اس کی تعمیر ہونی ہے. اٹس اے ہیوج انڈرٹیکنگ ہے. ہم اتنا تو یقینی بنا لیں کہ فی الحال کوئی دوسرا گل پلازا خدا نخواستہ کہیں نہ ہو جائے، کیونکہ ہر جگہ ٹکنگ بام ہیں. یہ تمام بلڈنگز، تمام اس طرح کے جو شاپنگ ایریاز ہیں، یہ سارے ٹکنگ بامز ہیں. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ گٹر میں گر کے 100 لوگ مر چکے ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے دوران. گٹر میں ایوری ڈے گر کے ایک آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. سر دیکھیں، ہمارے حکمران جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے پاس تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، منطقی ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے. میری جو گزارش آپ کے فورم سے، میں پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں. 18 سال کے اندر اب مجھے آپ نے کہا کہ ہمیں ایک اور ثبوت مل گیا، ہمیں اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ان کی نااہلی کی اور بے حسی کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کراچی چیمبر کے جو صدر ہیں، جو فیڈریشن کے صدور ہیں، یہ جو کراچی کے اندر دیگر پاکستان بزنس کاؤنسل ہے، ٹیکسٹائل کاؤنسل ہے، ان کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ہر مارکیٹ کا ایک صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس مارکیٹ میں بھی ایک زبیر پاشا صاحب جو تھے وہ صدر تھے. ان تمام مارکیٹوں کے لوگوں کو بولے کہ آپس میں بیٹھے، جس نے بنایا تھا اس نے پیسے کھلا دیے، اس نے پرمیشن لے لی، دکانیں بیچ کے وہ چلا گیا ہے. لیکن یہ جن کی دکانیں ہیں وہ تو کم از کم اپنے فائر ہائیڈرنٹس لگوائیں، کچھ فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ لگائیں، کچھ خاص طور پہ اوپر کی منزلوں سے ایگزٹ لگوائیں. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس کو اپنے طور پر یہ لیڈ لینی ہوگی، سیوک آرگنائزیشنز کو لیڈ لینی ہوگی، تاکہ ہم جانیں بچا سکیں. جب آگ لگے گی مال تو نہیں بچے گا، لیکن کم از کم لوگوں کے نکلنے کا ذریعہ تو ہو نا. میری ساتھ میں ایک کمپنی ہے نوینا، آصف ٹاٹا صاحب کی، ان کے سی ایف او گئے ہوئے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ ابھی تک نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے اور ان کے گھر والوں کو خیریت سے نکالے، لیکن اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. جی بہت درجنوں لوگ ابھی نہیں، ٹوٹلی مسنگ ہے، اور خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اندر ہیں. جی اندر ہیں. 50 سے زیادہ لوگ غائب ہیں. 25-30 لوگوں کا تو انہوں نے سراغ لگا لیا، کیونکہ ان کی جو وہ جیو لوکیشن آ رہی ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر آ رہی ہے. مین والی جو بلڈنگ محمد علی جو ایم اے جناح روڈ پہ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. سائٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ تو گر چکی ہے. تو خدا نہ خاصہ جب بلڈنگ گر گئی ادھر تو ختم ہو گئے. کچھ لوگ وہاں پہ بھی جلس کے یا دب کے مر گئے ہیں. اور کیا اذیت سے نکلے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مطلب ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں کا دل ہوتا. لیکن ہم کم از کم سندھ حکومت کو اگر سائٹ پہ کر دیں کہ سندھ حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو کم از کم اب کراچی کے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم تو ایک لاوارث شہر ہیں. لیکن مفتاح بھائی تو یہ کراچی کے لوگ وہ سڑک بھی بنائیں جہاں سے گزر کے فائر بریگیڈ آئے، کیونکہ جو فائر فائٹرز ہیں وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. کون سی سڑک ایسی ہے جس پہ گاڑی سموتھ چلے گی تیزی سے اور پہنچ جائے گی؟ یہ ایم اے جناح روڈ کا یہ حال آپ نے بتایا، یہ تو 5 سال سے زیادہ 7 سال ہو گئے یہ حال ہے. آپ ذرا نارتھ ناظر آباد دیکھیے، آپ دوسری تمام جو دکھایا یونیورسٹی روڈ دیکھیے، کون سی کراچی کی روڈ ہے جہاں پر گاڑی 10 منٹ بالکل سٹریٹ چل سکتی ہے؟ یہ بھی تو کوئی پوچھے. 100 میٹر، یہ میرا آپ سے ایک دعویٰ ہے جی کہ 100 میٹر آپ کراچی کسی سڑک پہ نہیں جا سکتے اور آپ کو پاٹ ہول نہ آیا. مگر یہ تو اتنی بدقسمتی ہے مفتاح بھائی کہ چلے یہ تو پورے کراچی کا جو حال ہے، یہاں کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس وقت اب کچھ ہو رہا ہے کام، مگر ڈی ایچ اے کا بھی یہی حال ہے کہ آپ 100 میٹر گاڑی سیدھی نہیں چلا سکتے، سب کھدی ہوئی ہے روڈیں. سر میرے پارٹی کے کولیگ اور بڑے ماہناز لائر معیز جعفری، عبد المعیز جعفری صاحب جو ہے وہ تقریباً روز ایک اپنے کسی راستے میں ایک ویڈیو ڈالتے ہیں، کوئی کامنٹ نہیں دیتے. وہ کبھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایم سی کے دفتر کے باہر کتنا کوڑا پڑا ہوا ہے، سٹی کورٹ کے باہر کتنے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، صدر کے اندر کتنا پانی جمع ہے، وغیرہ وغیرہ ڈفرینٹ ایریاز کا. کبھی کینٹونمنٹ کے ایریاز کا بتاتے ہیں، کبھی ڈی ایچ اے کا بتاتے ہیں، کبھی باقی کراچی کا بتاتے ہیں. ہم کسی کو اور ان کو ٹویٹ آتا ہے، میں ری ٹویٹ کرتا ہوں، ہم کوئی کامنٹ نہیں کرتے اس کے اوپر. لیکن وہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر واپس اس پہ آتا ہوں کہ سر دیکھیں، جب آپ کا شہر جو ہے وہ ایک دم لاوارث ہے،
ہم جیسے سیاسی لوگوں کی بھی کوشش ہے، اور میں خود بزنس مینوں سے بات کروں گا کہ اس شہر کے لیے جو کہ لوگ مر رہے ہیں ان کو تو لیکن مفتا بھائی اب تو یہ کم از کم تو کوئی ایک پیسفل ایجیٹیشن، پیسفل پروٹیسٹ، ایک لوگوں کو باہر نکالنا، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ تو فرانس میں بھی ہوتا ہے، جرمنی میں بھی ہوتا ہے، یو کے میں بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں. یہ ایک ایکسپوسٹ سے کام نہیں بنے گا. اس سے تو یہ تو جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، آپ کی عوام پارٹی اور آپ لوگ جو ہیں جنہوں نے پولیٹیکل کیریئر رکھا ہوا ہے اپنا ماشاءاللہ بہت اچھا، تو لوگوں کو تو نکالیں باہر. سر دیکھیں میں خود سب سے پہلے حاضر ہوا ہوں وہاں پہ، کافی دیر وہاں پہ میں دکانداروں سے ملا ہوں، جو بائی اسٹینڈرز تھے ان سے ملا ہوں، اور دیگر لوگوں سے ملا ہوں. ہم نے ادھر سے میں نے پریس ٹاک بھی کیا ہے، میں نے ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کیا ہے بڑا لمبا سا، جس میں نے کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کی لیکن ساری باتیں کی. اس کے علاوہ میں نے دیگر جگہوں پہ کسی جگہ کی بات کی. اور میں آج مطلب ہمارے پارٹی کی بھی میٹنگ ہوگی، شاید عباسی صاحب بھی اس کے اندر انوالو ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی کراچی آئیں گے، اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ یہ ہوا ہے، اور ہم بھی ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن دیکھیں آپ انوائرمنٹ پاکستان کا جانتے ہیں کہ کیا انوائرمنٹ ہے پاکستان کا. میری گزارش یہ ہے، ہم نے سچی بات یہ ہے کہ ایک جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے جو اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کتنی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہم پہ آج حکمرانی کے لیے رائج ہیں، یہ جو ہم پہ راج کر رہی ہیں، حکمرانی بھی نہیں راج کر رہی ہیں، ان کی کتنی پبلک میں سپورٹ ہے وہ ہم جانتے ہیں، کتنی انہوں نے اجارہ داریاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، کتنی لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا ہوا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ ساری باتیں ساری صاف ہیں. ہم کبھی ٹی وی پہ یہ کہیں یا نہ کہیں، کبھی لیکن ہر چیز پہ سیاست ہے نا مفتا بھائی. دیکھیں اگر یہی واقعہ آج پشاور میں ہو جاتا، KPK میں ہو جاتا، تو آپ دیکھتے کہ اس وقت کیا آگ لگتی پنڈی سے لاہور، پھر کراچی اور پھر ہر جگہ پر، کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن کراچی میں ہو گیا تو ہمیں تو کہیں سے آواز نہیں آ رہی، کوئی لاہور سے، کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، ایسی تو کوئی کہیں سے کوئی سیاسی جماعت کی کسی آواز نہیں آ رہی اس طرح سے، جو جن کا تعلق کراچی سے تھوڑا دور کا ہے. سر دیکھیں جیسے میں نے گزارش کی کہ مسلم لیگ کا کوئی ادھر ووٹ بینک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا میئر جیت کے آ گیا تھا، لیکن وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسے آیا تھا میئر صاحب. MQM کو ایک زمانے میں کراچی میں ووٹ ملتا تھا، اب سیٹیں ملی ہیں، ووٹ تو نہیں ملا ہے. تو اور کراچی کی بھی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ PTI ہے، یہ سچ بات ہے. لیکن وہ پیشنٹ سپورٹ نہیں ہے PTI کی کراچی میں جو شاید KP میں ہو. آپ کی بات درست ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن اس وقت PTI کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کا تو اب عوام سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہنا. جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں باتیں کرنا ہے کہ 18 سال کے بچوں کو جو پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں ووٹ کا حق دیا تھا، وہ ووٹ کا حق واپس لے لو. میں آپ کو اپنے پولنگ کی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑے مسند ادارے کیا تھا. ہر ایج گروپ میں پنجاب کے اندر PTI جو تھا وہ ایکسیپٹ فار 60+ میں مسلم لیگ سے جیتا تھا. ہر ایج گروپ میں 18 to 34 میں اور 70 to 30 جیتا تھا. یہ ہم نے بعد میں وہ لوگ نکل رہے تھے، ایگزٹ پولز کی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ 60 سال سے کم کے تمام لوگوں کو ووٹ ختم کر دیں گے؟ مطلب کیا مطلب ہم تو یہ نہیں سوچ رہے نا کہ عوام یہ کہہ رہی ہے تو چلو ان کی بات مان لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری حکمرانی تو ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی، نواسوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی حکمرانی تو ہونی چاہیے. اگر عوام یہ نہیں سوچ رہی تو ہم اپنی مرضی سے قوانین ڈال دیں گے، اپنی مرضی سے رزلٹس دے دیں گے. ہم لوکل باڈیز کے پول نان پارٹی بیسس پہ کرائیں گے. ہم تو یہ جمہوریت کے لبادے کو استعمال کر کے اپنا کاروبار بڑھاتے رہیں گے، اپنی جائیدادیں بڑھاتے رہیں گے باہر میں، لوکل میں. ہم تو یہ کوئی عوام کی خدمت کرنے تو نہیں بیٹھے. لیکن ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اور ان کے درمیان بھی کوئی ہے، تو میں تو ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کیا کریں. اچھا کیا کریں صاحب کہ یہ تو 1515 آگ لگ چکی ہیں مالز میں، شاپنگ مالز میں، آفیسز میں، اس میں، اور یہ آگے جب ہم بات کر رہے ہوں گے خدا نخواستہ تو 1616 ہو چکی ہوں گی. اب یہ آج چیف منسٹر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، بہت کام ہو رہا ہے، ایکٹیو ان دا سینس کہ TV پہ بہت آ رہے ہیں اور وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کے آفس کے اندر ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. مگر کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ اب کیا کرے حکومت کے جو ایک اتنا بڑا عذاب ہو گیا، بار بار ہو رہا ہے، اب دوبارہ نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرے حکومت؟ اس کے لیے اس کو مشورہ دینا اسپیسیفک. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر مسلم لیگ کے پنجاب میں کچھ ہوا ہوتا نا تو میں ان کو مشورہ دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی. ٹھیک ہے، بالکل کوشش کرتے ہیں. KP میں بھی میں تھوڑا بہت مشورہ دے دیتا، لیکن پیپلز پارٹی کوشش ہی نہیں کرتی. ان کی بے حسی جو ہے نا وہ ایک نیکسٹ لیول پہ ہے.
بالکل کوشش نہیں کرتے کہ کراچی میں کوئی کام ہو بالخصوص یا سندھ میں بالعموم کہیں پر بھی بقیہ سندھ میں کہیں بالعموم کوئی کام ہو. ان کا کام کرنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا. جو مشورہ میں دوں گا وہ کراچی کے کاروباری حضرات کو دوں گا, کاروباری لیڈرشپ کو دوں گا, اور دوسری سیاسی جماعتوں کو میں حافظ نعیم سے بھی کانٹیکٹ کروں گا, میں دیگر سمرو صاحب سے بھی کانٹیکٹ کروں گا جو JUI کے سندھ کے صدر ہیں, دیگر پارٹنر سے کانٹیکٹ کروں گا, اور ہم اس کے مسئلے پہ کم از کم کچھ تجاویز دیں گے بزنس مینوں کو کہ یار خود سے اپنی مدد آپ لوگ فائر ہائیڈرنٹس لگوائیے, آپ لوگ وہ فائر ایکسٹنگوشرز لگوائیے, آپ لوگ فائر ایگزٹس لگوائیے. مطلب یہ وہ شہر ہے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, جہاں پہ پانی ہم اپنا لے رہے ہیں, بجلی ہم خود بنا رہے ہیں, جنریٹر لگا رہے ہیں, اپنے گارڈ کھڑے کر رہے ہیں, مگر سڑک کیسے بنائیں سر, سڑک کیسے بنائیں, سڑکیں کیسے بنائیں, پبلک ٹرانسپورٹ کہاں سے لائیں؟ یہ 25-50 بسیں ہیں ٹوٹل اس 3 کروڑ لوگوں کے شہر میں جو کہ نظر آ رہی ہے, کوئی چیز نہیں ہے نا, پانی نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سر میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے, میں نے کہا یار ایک 25 بسیں حیدرآباد میں ڈال دو نا, 2 بڑی سڑکیں ہیں, تنڈی سڑک اور آٹوبان روڈ, میں کہا 25 سڑکیں, بجلی کی سڑکیں ڈال دو, مطلب بسیں ڈال دو, پیٹرول کی بسیں ڈال دو, تو حیدرآباد کا ٹرانسپورٹ چینج ہو جائے گا. نہیں ڈرتے. مطلب ٹھیک ہے, مطلب مسلم لیگ نے وہاں پہ وہ اسموک تھا لاہور میں, تو کوئی 25 وہ ٹرکیں منگوا لی جس سے پانی چھڑکتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا, کوئی بالکل فائدہ نہیں, وہ پیسے نقصان ہو گئے, وہ سب شو کا تھا. لیکن کم از کم انہوں نے کہا کہ ہم منگوا دیں گے, اور 1 سال میں منگوا لی. یہ تو مطلب آپ سوچیں کہ آپ نے 7 سال فرمایا کہ 5-7 سال سے یہ وہ روڈ ایم اے جناح روڈ نہیں بنوا سکے. ایم اے جناح روڈ سے اگر جتنا امپورٹنٹ وہ ہے اتنا امپورٹنٹ یونیورسٹی روڈ ہے. یونیورسٹی روڈ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے, آپ دیکھ لیجئے مطلب نارتھ اعظم آباد کا پورا اسٹریچ دیکھ لیجئے, کون سا ہے جس میں ہے؟ تو مطلب نہیں, کچھ تو دیکھیں نا, کچھ تو یہ کہ چلو روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, بارشیں ہوئی روڈ ٹوٹ گیا, ایسے ہی روڈ ٹوٹ گیا, کانٹریکٹر نے ڈنڈی ماری تھی, مال صحیح نہیں ڈالا تھا, روڈ ٹوٹ گیا. کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ نے خود توڑے, کہ آپ نے روڈ بنایا, تیسرے دن آ کے آپ نے پھر لائن توڑ دی کہ بھائی لائن ڈالنی ہے. اب یہ ایم اے جناح روڈ پہ جہاں پہ یہ بلڈنگ پہ آگ لگی ہے, اس پہ تو روڈ ٹوٹا ہوا ہے. سامنے اگر روڈ پہ جائیں, وہ آشو بلڈنگ کے سامنے, تو وہاں پہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے, گڑے میں پانی پڑا ہوا ہے. کیوں ٹوٹا ہوا ہے کوئی نہیں پتا, کہ پائپ ڈالنے, بھائی پائپ ڈالنے تو ڈال چکو اور پھر آگے بڑھو, اس کو فل کرو. نہیں فل نہیں کر رہے. تو یہ تو مطلب ایک بھائی اسی کا نیکسٹ لیول ہے نا سر. یہاں پہ تو مطلب آپ نہ پیسے ادھر ایلوکیٹ کرتے ہیں کراچی کے لیے, نہ آپ کوئی کام کی نیت سے کام کرتے ہیں. اور مگر یہ بھی ہے کہ کوئی NFC نیشنل فائنانس کمیشن میں کوئی ریویو نہیں ہونا چاہیے, کوئی پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہونا چاہیے. کراچی کے لیے پیسے جو NFC سے آتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں ارب روپے, اس میں سے کراچی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. صوبہ بھی وہی رہنا چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی نہ ہو, پاور جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے بعد پاور بھی نہ ہو. تو پھر اس کا کیا حل نکلے گا بھائی؟ یہ تو پھر ایک آفت کو دعوت دینے والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. فیلڈ مارشل صاحب نکالے, حل تو نکل سکتا ہے بھائی, ویسے تو ابھی فی الحال تو نہیں نظر آ رہا. تو سر اب فیلڈ مارشل صاحب اگر مودی کو جنگ ہرا سکتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کوئی 20-25 سالوں بعد اتنے تنازع کے بعد امریکہ سے دوستی کر سکتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اب دنیا میں غزہ کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کو بلاتے ہیں, دنیا میں کئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کو بلاتے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب کو سے امید تو اس قوم کو ہے نا, ان سے مطلب اب ان سے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ کراچی کا جو امید کا جو پورا مرکز ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی امید ہے, مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایکشن میں آئیں جو آپ نے بتایا کہ ان کی کیپیسٹی ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا, تو کراچی کو بھی ٹھیک کر دیں. سر ہوتا ہی ہے, دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں 84 سیٹیں ہیں, تو الیکشنز کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا کہ کون وفاقی حکومت لے گا, وہ سینٹرل پنجاب کی سیٹوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو دھیان ہوتا ہے ہماری سیاسی لیڈران کا, بیوروکریٹک لیڈران کا, دیگر لیڈران کا, وہ اسلام آباد اور لاہور کی حکمرانی پہ ہوتا ہے. اسلام آباد کس کو ملے گا, لاہور کس کو ملے گا. کراچی بیسکلی دا کمپنسیشن کہ یار چلو تم کو اسلام آباد اور لاہور تم کو دے دیں, تو تم کو کچھ تو دے دیں, تم کو کراچی دے دیں, کیونکہ کراچی میں 4 پیسے تو ہیں. کوئٹہ میں تو ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو اب یہ اس سچویشن کے اندر ہم
बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी के खिलाफ, लेकिन दिस इज हाउ द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स इज इन पाकिस्तान। जो अगर पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग इतना रेजिस्ट कर रही है, जब आपने साउथ पंजाब के सूबे की बात की तो उन्होंने फौरन भावलपुर सूबे की बात कर दी ताकि साउथ पंजाब का सूबा ना बन सके। वो ये है कि हम सेंट्रल पंजाब में अगर क्योंकि वोट लेते हैं, साउथ से नहीं लेते, नॉर्थ से नहीं लेते, लेकिन हमको सेंट्रल का वोट मिल जाएगा तो हम पूरे पंजाब पे हुक्मरानी करते हैं। पीपल्स पार्टी सोचती है कि हमको दही सिंध से वोट मिल जाएगा तो हम पूरे सिंध पे हुक्मरानी कर लेंगे। हालांकि अगर एनएफसी अवार्ड के तहत अगर सब डिविजन्स को पैसे मिल रहा है तो एक्चुअली दही सिंध के डिविजन्स को अच्छा खासे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ गुर्बत ज़्यादा है और 10% हम गुर्बत पे पैसे देते हैं। तो लेकिन आपने क्योंकि इजारादारियाँ करनी हैं, आप इसी तरह केपी के अंदर जो है वो अगर हज़ारा के लोग कहते हैं तो आप पीटीआई की हुकूमत को देख लीजिए कि अब तो खैर हज़ारा में भी इनको बहुत वोट मिला है, लेकिन पहले वो हज़ारा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करते थे। वो नॉर्थ केपी वगैरह के अंदर करते थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन डिविजन्स में जहाँ पे इनको वोट मिलता था, स्वात वगैरह के अंदर। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिक बलोच होते हैं हिस्टोरिकली, तो वो बलोच एरिया में, अपने एरिया में ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स की पाकिस्तान के अंदर आपको जब रीजेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको वापस से रीसेट नहीं करेंगे, तो ये इजारादारियाँ कायम रहेंगी और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मिनहाज कौम हमको आगे बढ़ना है। और मैं जो लोगों से ये बात करता हूँ कि जो अक्सर नेशनलिस्ट लोग होते हैं कि आप अपने हक मांगते हैं, वो अच्छी बात है, तो चाहे वो MQM हो या दीगर पार्टियां हों, लेकिन बेहतर ये नहीं है कि अपने से कमज़ोर का हक मांगे। मुझे एज अ बिजनेसमैन ये सोचना चाहिए कि एक जो सनतकार हूँ कि यार ताजिर का भी हक दो, एक गरीब बलोच का भी हक दो, एक सब पाकिस्तानियों का हक दो, ताकि सबको हक मिलता रहे। और हमको ये लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना पड़ेगा। और जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को सब्सटेंशियली एम्पावर कर दें और डायरेक्ट NSC से इनको पैसे देना शुरू कर दें, बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मैं और आप बैठ के रोते रहें, हम मातम करते रहें, अज़ादारी करते रहेंगे क़यामत सुगरा पे, इससे कुछ हल नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इस मुल्क की गवर्नेंस पे, वरना आगे नहीं बढ़ सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। कराची गम गुसार है, कराची वालों के आंसू थम नहीं रहे। इतना बड़ा सानहा, और ये पहली बार नहीं हुआ है, और हर रोज़ एक नए तरह का सानहा होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछले साल 2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गटर में गिर के मर चुके हैं, क्योंकि गटर में ढकने नहीं है। ये सिर्फ यही हुआ है। यहाँ पीने का पानी नहीं है, वो ख़रीदना पड़ता है। ये भी यही होता है।